أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. کیا نڈر بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو برے داؤ کھیلتے ہیں، یہ کہ اللہ دھسا دے وے ان کو زمین میں یا پہنچاوے اللہ ان کے پاس عذاب جہاں سے انہیں خبر شعور بھی نہ ہو، یا پکڑ لے وے اللہ ان کو چلتے پھرتے، سو نہیں ہے وہ اللہ کو عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے اللہ ان کو خوف اور دہشت سے. بے شک تمہارا رب نرم ہے، مہربان ہے. قرآن مقدس نے مسلسل سورہ نحل کی ابتدا سے لے کر یہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ کریم ایک معبود اور اللہ تبارک و تعالی یکتا احد. قرآن عزیز نے مسئلہ توحید پر عقلی نقلی دلائل، آفاقی دلائل، انفسی دلائل، ہر طرح کے دلائل پیش فرمائے. صداقت قرآن کا ذکر اور صداقت رسالت کا ذکر. اب قرآن مقدس منکرین رسالت، منکرین قرآن کو تنبیہ اور ڈراوا، تخفیف، انذار ہے. قرآن عزیز منکرین رسالت کو ڈرا رہا ہے. قرآن کے منکروں کو اللہ ان پر تخفیف نازل فرما رہا ہے. قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرنے والوں، رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والوں، رسالت کو نہ ماننے والوں، مسلسل تم
آنے والے لوگوں کو اسلام سے، ایمان بالرسالت سے، ایمان بالقرآن سے روک رہے ہو، جس برائی میں اور دین کے روکنے میں، حق کی راہ کو روکنے میں تم مشغول ہو، تو یہ بھی تو خیال کرو کہ تمہارے اوپر ایک اللہ بھی ہے جو رسول کا مقابلہ کرتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، حق سچ صدق کو مٹاتا ہے، تو پھر اللہ کو قدرت ہے، اللہ پاک ان کو زمین میں تصابی دیتا ہے۔ پہلا نوع عذاب، یہ تخفیف تے ڈراوا ہے۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ نہ کہو کہ ہم ہی ہم ہیں، جس طرح تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، نبی کے مقابلے میں ہو، رسالت کا انکار کرتے ہو، آنے والے لوگوں کو جو انابت لے کر آتے ہیں راستوں پہ بیٹھ کر روکتے ہو کہ کچھ نہیں، تو اللہ کو قوت ہے، اللہ کی گرفت میں ہو، اللہ پاک تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن عزیز نے یہ تخفیف، یہ ڈراوا خود قرآن مقدس میں موجود ہے کہ قارون کتنی دولت تھی، بڑی دولت کا مالک تھا، مال و متاع کا مالک تھا، خزانوں کا مالک تھا۔ ان خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری، اتنی بھاری، اتنی بھاری کہ مشکل سے ان چابیوں کو اونٹ اٹھاتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو مال دولت کوئی چیز کام نہ آئی، خدا نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی شخص کہہ دے لو جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس کی دولت پر تھی۔ اللہ نے فرمایا جتنی دولت ہے، جو مال و متاع ہے، مال و متاع کو بھی زمین میں دھسا دو۔ وہ سب کچھ آج تک وہ قارون تھے، اس کی دولت زمین میں دھستی چلی جا رہی ہے، نیچے ہی جا رہی ہے۔ کب رکے گی؟ جب قیامت آئے گی، قیامت آتے ہی پھر رک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن عزیز نے تنبیہ کی، او قرآن کے منکرو، اللہ کا آخری قرآن، اللہ کا آخری کلام، اللہ کا آخری نبی رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے رکاوٹ پیدا کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ ڈرتے رہو کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہاری تاریخ میں تمہارے سامنے موجود ہے کہ خدا نے قوموں کو، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا۔ ہمارے موجودہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان سن 1947 میں بنا، مشرقی پنجاب فیروز پور، قصور سے آگے فیروز پور روڈ جا رہا ہے نا، یہی سن 49 کی بات ہے، اخبار میں بات آئی تھی کہ سکول ہے فیروز پور اور بچے پڑھ رہے تھے، سارا سکول ہی زمین میں دھس گئے۔
کسی کی کوئی خبر نہ ہو. یہ ابھی کی بات ہے. ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ نے تنبیہ کی، ڈرایا. ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو. خدا کا خوف دل دماغ پہ طاری رکھو کہ ہم خدا کی گرفت میں ہے. خدا کی گرفت سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کون اللہ سے بچ سکتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک. سارے جوڑتے چلے جائیں، اخبارات کو بھی جوڑے. بات سیاسی ہو جائے گی، اس لیے میں سیاسی بات، میں تو نہ سیاستدان ہوں مولوی ہوں، لیکن کوئی سیاسی بات دلچسپی کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کر لی جائے تو کوئی تو دیکھو اندازہ لگاؤ. آج جو اخبار ہے ایکسپریس، اس کی سرخی کیا لگی ہوئی ہے؟ جس نے پڑھی ہے ایکسپریس تو سرخی بھی اس کے سامنے ہے. مشرف کہتا ہے کہ چودھری افتخار سے مجھے انصاف کی امید ہے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا. تو جب میں نے سرخی پڑھی تو میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوتا، انصاف اس کے ساتھ یہی ہے، اس کو سولی پہ چلا دیا جائے. دلچسپی کے لیے. تو اندازہ لگاؤ، ایک وقت تھا 9 سال تک مشرف، اللہ، اس کا تکبر، اس کا غرور، لیکن آج ملک سے باہر اسی افتخار کو نکالنے والا وہ تھا. کبھی نہیں آ سکتا افتخار. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس کو عزت مل گئی، اس کو ذلت مل گئی. گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ان یخسف اللہ بہم الارض. دوسرا نمبر جو عذاب کا تخفیف ڈراوے کا، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. فرمایا یا اللہ عذاب لائے وہاں سے جہاں سے آپ کو شعور بھی نہیں ہے. اللہ، آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ بھی کبھی مجھ پہ مسلط ہو جائے گا. تو حالات میں، پٹوں کی حالات میں لکھا ہے نا کہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں، یہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر ہے، من حیث لا یشعرون. اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہے. پھر میدان بدر میں یہی ہوا کہ وہی مکے والے طاقتور توانا 1000 کا لشکر جو مسلمان مدینہ طیبہ میں سے 313 مقابلے میں آئے، تو یہ ابو جال، عتبہ، شیبہ، یہ کب ان کو پاس میں لاتے تھے، خیال میں لاتے تھے؟ یہ کون ہے؟ ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج کل بھی بڑے بڑے سردار، سرداری نظام جہاں ہے، یہ تو پنجاب شکر ہے آپ شہروں میں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ سرداری نظام جو ہے یہ ابو جال کے بھی باپ ہے. ایسا تکبر تے غرور ہے. ابو جال کیا تھا؟ اس سے بھی چند قدم آگے. ان کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے علاقے میں، اپنی ریاست میں، وہاں گورنمنٹ میں بس ہے، فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے، پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے.
اللہ اللہ کریم نے فرمایا او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ پھر عذاب لا سکتا ہے جہاں سے شعور بھی نہ ہو. انہیں شعور بھی نہیں تھا، ناچتے ہوئے، تھرکتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، گوشت کھاتے ہوئے میدان بدر میں آئے، لیکن 70 جہنم میں چلے گئے، 70 پکڑے گئے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، مسجد نبوی میں پڑے ہوئے. اللہ، یہ اس کی تصویر ہے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. ہر شخص ذہن میں لائے، دماغ میں لائے، دل میں لائے، جہاں سے شعور بھی نہیں ہوگا. کمزور سے کمزور لوگوں کو اللہ طاقتور توانا بنا کر مسلط کر دیتا ہے. آدمی خوار ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. آج مکے کے کافر فرعون سارے کے سارے بے بس تھے، بے بس ہو گئے. ابو جہل کا معاملہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نیچے سے گردن کاٹنا، دیکھو اندازہ لگاؤ. کہتا ہے کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قریشی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، کہیں دہقان تو نہیں ہے، کہیں زمین میں کام کرنے والا تو نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا لینے والا تو نہیں. اب گردن کاٹ رہے ہیں، نیچے سے کاٹنا. جب میری گردن گردنوں میں پڑی ہوئی ہو تو پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے. لو، یہ فرعون سے بھی بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے پالا پڑا، مجھ محمد الرسول اللہ کو بھی فرعون سے پالا پڑا، پر میرا فرعون موسیٰ سے بڑھ کر فرعون تھا. کیسے بڑھ کر تھا؟ جب غوطہ آیا، فرعون موسیٰ کو ڈبکی آئی، غوطہ آیا، غوطہ آتے ہی کہنے لگا میں رب موسیٰ پر ایمان لایا. حضرت جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل، یا رب یا جلیل، جاؤ جاؤ، اب موت کے وقت ایمان قبول کر رہا ہے، مٹی اٹھاؤ اس کے منہ میں دے دو، آل آن وقد عصیت. اللہ، فوراً پہنچے جبریل امین، دریا کی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں دی کہ اب تک تو مقابلہ کرتا رہا، لڑتا رہا، اب ایک ہی ڈبکی آئی ہے تو فوراً اللہ، ایک ہی ڈبکی آئی. ابو طالب، ابو جال بیٹھا ہے، اتبا سارے سردار بیٹھے ہیں، مرض الموت ہے، حضور بھی بیٹھے ہیں، پریشان ہے. میرے چچا ابو طالب نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. چچا میرے کان میں ایک کلمہ تو کہہ دو، کل میں خدا کے ہاں سفارش تو کر سکوں. اللہ، حضور پریشان ہے. ابو جال بیٹھا، دیکھنا ابو طالب، بزدلی نہ دکھانا، باپ دادے کے دین پر مرنا ہے. لو، فرعون کیا ہے؟ اللہ، یہ مکے کے لوگ تھے، یہ مکے کے لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہ، یوں ہی نہیں خدا نے یہاں للکارا، تنبیہ کی، ڈراوا. خدا نے ڈرایا ان کو کہ 4 قسمیں عذاب کی. تو دیکھو حضور نے فرمایا
کہ میرے مقابلے میں جو فرعون ہے گردن کاٹی جا رہی ہے پھر بھی کہتا سرداری دماغ کے اندر موجود ہے کہ ہاں موت کے بعد بھی پتا چلے کہ سردار کی گردن ہے. اللہ اللہ، یہ ہے انسان. کانٹا چبھے تو ہل جاتا ہے، ایک چمٹی لڑتی ہے تو 6 فٹ کی لاش ہل جاتی ہے، مچھر لڑے تو کودتا ہے، لیکن جب تکبر پہ آتا ہے تو نیچے سے گردن کاٹنا. اللہ. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں شعور بھی نہ تھا وہ رنگ رلیاں مناتے ہوئے، ناچتے ہوئے، تھرکتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، گوشت کھاتے ہوئے میدان بدر میں آئے. میدان بدر میں لاشیں تڑپ رہی ہیں. اللہ. آج بدر کے کنویں میں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کا پیغمبر بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کر ان سے خطاب کر رہا ہے. او ابو جہل، عتبہ، شیبہ. صحابہ آگے بڑے حضور، وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، آپ کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تم اسے زیادہ سن رہے ہیں، میرا اللہ میری بات اس عالم برزخ میں ان کے کانوں تک پہنچا رہا ہے. اللہ. یہ محمد کی آواز ہے، محمد کریم کا کلام ہے، کیوں نہیں سنتے؟ اب یہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو سب کچھ سنتے ہیں. نہیں، جہاں اللہ چاہے سنا دے، نہ سنائے تو نہ سنائے. آپ قبرستان میں جائیں تو کہے السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبعن وانا انشاءاللہ بکم لاحقون. تم آگے ہم پیچھے آ رہے ہیں، تم پر خدا کی سلامتی ہو. یہ آداب قبور میں سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے قبرستان کے اندر جو بھی میت پڑا ہوا ہے تمہاری آواز سن رہا ہے. نہیں، ہم حضور کی حدیث کے مکلف ہے، پڑھ لو. اگلی بحث میں مت پڑھو کہ سن رہے ہیں. حضور کی بات سن رہے تھے، حضور کا معجزہ ہے. محمد الرسول اللہ کی بات کافر سن رہے تھے، یہ معجزہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. مولانا احمد علی سہارنپوری نے حاشیے پر لکھا ہے یہ معجزتاً سن رہے تھے. خدا نے برزخ میں ان کو وہ زندگی دی کہ حضور کی آواز ٹک ٹک جا رہی تھی. آگے تیسری قسم، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑ لے وہ اللہ ان کو چلتے پھرتے، چلتے پھرتے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، تو پھر اچانک ایکسیڈنٹ. اللہ اللہ معاف کرے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس میں آ گیا. او یاخذہم فی تقلبہم، پکڑ لے وہ اللہ ان کو چلتے پھرتے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. جب موت آتی ہے، خدا کی پکڑ آتی ہے، گاڑی بھی تیز ہو جاتی ہے، بریک بھی فیل ہو جاتی ہے، عقل بھی کام نہیں کرتی، دماغ بھی کام نہیں کرتا، سب کچھ ختم ہو گیا. فما ہم بمعجزین، جب خدا پکڑے گا، عذاب دیکھ لیے، انواع عذاب، خدا کو تم کمزور نہیں کر سکتے. زمین پہ چلنے والے بڑے بڑے فرعون گزرے،
صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص تکبر، غرور، نخوت کے انداز میں، دماغ میں اتنا کبر و غرور تھا کہ اس کا دماغ آسمان تک پہنچا ہوا تھا، پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، لیکن غرور، کبر، نخوت اس قدر کہ اپنے برابر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، چلتے پھرتے گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ ہے، اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، اللہ ہے، تخوف بظاہر تو خوف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، پوچھا کیا معنی ہے تخوف کا، میں پریشان ہوں۔ سب صحابہ خاموش رہے۔ قبیلہ حذیل کا ایک صحابی بولا، ہاں یہ ہماری زبان ہے، ہماری لغت ہے۔ عربی کی لغتیں الگ الگ ہیں، جیسے پنجابی کی لغتیں الگ الگ ہیں، بہاولپور کی اور لغت ہے، آپ کی اور لغت ہے، گجرات کی اور لغت ہے، راولپنڈی کی اور ہے، پشاور کی ہند کو وہ اور لغت ہے، پنجابی وہ پنجابی کے اندر بھی کئی لغتیں ہیں، عربی کی اپنی اپنی لغتیں ہیں۔ ہاں ہماری لغت میں تخوف کے معنی تنقص کے ہیں۔ کوئی دلیل پیش کرو۔ قبیلہ حذیل کا شاعر تھا، اس شاعر کا شعر پڑھا، اللہ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں دور جاہلیت کے قصیدے پڑھا کرو، اشعار پڑھا کرو، تمہارے قرآن کی تفسیر انہی لغات میں ہے۔ تخوف کے معنی تنقص کے ہیں، توجہ فرمائے، یہ ہم پہ فٹ ہوتا ہے، تنقص، یا پکڑ لے اللہ ان کو نقصان در نقصان سے، کبھی کہاں تھا مال دولت کی ریل پیل، کئی گاڑیاں، کئی کوٹھیاں، کئی بلڈنگیں، اچانک آواز آ گئی، بیٹھ گیا بیٹھ گیا، نہ گاڑیاں رہیں، نہ گودام رہے، نہ ملیں رہیں، سب کچھ کاروباری لوگوں نے، کسی نے گاڑی پہ قبضہ کیا، کسی نے دکان پہ قبضہ کیا، کسی نے گودام پہ قبضہ کیا، کسی نے بینک تک پہنچ کیا وہاں قبضہ کیا۔ سوتر منڈی آپ کے سامنے ہے، صبح شام آوازیں آتی ہیں کہ نہیں، یہ وہی ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، خدا سے، کاروباری لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خدا کا ڈر رہے۔ بے شک اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے برکت دی، عزت دی، لیکن اترانا نہیں، اللہ کا خوف جاری رہے۔ اللہ، یہ چار چیزیں، یہ چار عذاب، اور قرآن کے منکرو، رسالت کے منکرو، یہ خدا نے چار انواع پیش کی ہیں۔ ڈرو ڈرو ڈرو، ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے خدا تمہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن خدا نے یہ تمہیں ڈھیل دی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب نرم ہے، رؤوف ہے، اس کی رافت سے ہم چل رہے ہیں، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے عرش معلیٰ پہ لکھ دیا، ان رحمتی وسعت علی غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو۔
اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 99 رحمتیں اللہ نے جنت میں دینی ہے، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں تقسیم کی ہے، ایک رحمت میں سے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ عطا فرمایا، حصہ عطا فرماتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور نے جانی دشمنوں کو دیکھا، اب ان کو جان کی پڑی ہے، پریشان ہیں، حضور مہربان ہو گئے، دروازے کھول دیے۔ اللہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا اشفا تشفا، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، کیوں پریشان ہیں، سوال کریں ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کر دیں گے۔ حضور فرمائیں گے اللہم امتی اللہم امتی، حضور کو امت کی فکر ہے۔ ایک رحمت میں سے صحابہ کو، اکابر کو، محدثین کو، علماء کو، کتبوں کو، غوثوں کو، ماں کو، باپ کو، رات کے وقت بچہ چھوٹا سا 1 مہینے کا چیختا ہے تو باپ کھڑا ہو جاتا، کیا ہوا، سارا دن کام کرتا رہا، بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ خدا نے ماں کے دل میں، باپ کے دل میں اولاد کی محبت رحمت رکھی ہے۔ ہاں، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ وہ سانپ بھی سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، 500 انڈے دیتا ہے، لیکن اگر سب کو کھا جائے تو پھر سانپ ہی نہ رہے، اگر سارے ہی زندہ رہے تو سانپ ہی سانپ ہو دنیا میں۔ بلی کو تو آپ نے دیکھا ہے، کتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، کتی ہے 7 بچے کھا جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ایک رحمت خداوند قدوس نے دنیا میں اس کو تقسیم کیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ کے دلوں میں خدا کی رحمت، دی ہوئی رحمت ہے، آپ کے دلوں میں بچوں کا، بیوی کا، بیٹی کا، بیٹے کا، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، سب کا پیار، محبت، شفقت، دل ڈل جاتا ہے، وہ ایک رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ اسی نسبت کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ مومن ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قیامت کے دن تو 99 رحمتیں ہیں، ہمیں بہت بڑا حصہ اللہ عطا فرمائیں گے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب